مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لے آئے، آپ کی مہربانی ہے۔ آج جو ایک نشست ہے جس میں انشاءاللہ منسٹر انفارمیشن بھی عنقریب جوائن کر لیں گے، اس کا بنیادی مقصد دو تھے۔ ایک، جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب 2 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کا جو ہمارا ایک نیا ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے، بننے جا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا اور آپ کو اعتماد میں لینا تھا۔ اور دوسرا، میں کل صبح میونخ سیکورٹی کونسل میں جو کانفرنس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آئیے سر میں جا رہا ہوں جرمنی، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لیکن پہلے سعودی عرب، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت مارز وجود میں آئی تو پچھلی حکومت کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بالکل سرد موری کا شکار ہو چکے تھے، اور ایک قطع تعلق ہو چکا تھا سارا سلسلہ، دوریاں بڑھ چکی تھی۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک بہت ہی بااعتماد اور قریبی دوست چلا آیا، اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خلا تھا یہاں فورن آفس میں، اس کی بنا پر تعلقات میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ وزیر اعظم کے یکے بعد دیگر 2 جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے، اس سے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو 16 اور 17 تاریخ کو دکھائی دے گا۔ بہت عرصے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے، اور 30 سال کے وقفے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر، پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر، تو 30 سال کے بعد ایک اسٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا۔ ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا۔ آفٹر اے پیریڈ، آفٹر اے گیپ آف 30 ایئرز آپ کو اسٹیٹ وزٹ دیا گیا، اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا بڑے عرصے بعد۔ اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے، سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے۔ نمبر 1، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے $3 ارب آپ کو دیے، جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا، اور 1 سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درآمدات ہیں وہ $3.2 ارب کی ہیں۔ تو اگر 3 سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو $9.6 ارب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، ایکسلنٹ بائیلیٹرل ریلیشنز پولیٹیکل لیول پر، لیکن میں ان کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکنامک پارٹنرشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسٹمنٹس ہوں، ٹریڈ ہو، روزگار کے مواقع آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں۔ لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں، اور انشاءاللہ
مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی۔ اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے، جا کے پاکستان کے مختلف ایریاز سیکٹرز کا معائنہ کیجیے اور دیکھیے پوٹینشیل کیا ہے، کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے، اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہے اور اس کی گنجائش کتنی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں اور صرف آ کر ایک گفتن نشستن برخاستن ہو جائے، نہیں، ہوم ورک کیا جائے اور ہوم ورک کے بعد یہاں وہ تشریف لائیں۔ چنانچہ ہوم ورک ہوا، ان کی ٹیم آئی، ہمارے ایڈوائزر آن کامرس تشریف فرما ہے، ان سے نشستیں ہوئیں، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے نشستیں ہوئیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں، اور بیٹھ کر انہوں نے تبادلہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا، اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب اب وہ تشریف لائیں گے اپنے 2 روزہ دورے پر، ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ 8 MOUs ہم کر دیں گے، جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات وہ آئیں گی، سامنے سگنیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور سعودی عربیہ کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا۔ اس میں ان کے رفیق بھی ہیں، ان کے منسٹرز بھی ہیں، ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں، اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی ہیں۔ سو اٹس اے ویری ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ انویسٹمنٹس کو ہم پروموٹ کریں گے۔ اب صرف انویسٹمنٹس کو ہم نے MOUs تو سائن ہوتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان MOUs کو ہم نے عملی شکل کیسے دینی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو سعودی عربیہ، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ ہوگا، اور وہ ہوگا ایک کوآرڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے، جس کی سعودی عرب کی جو سربراہی ہے وہ کراؤن پرنس خود کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم اس کو اوورسی کر رہے ہوں گے، اور طے یہ ہوا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی، اور اس نمائندگی سے جو MOUs ہیں ان کے فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ تو یہ صرف گفتن نشستن نہیں ہوگی، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر، آئی ایم سوری وی اسٹارٹڈ، آئیے آپ ادھر آ جائیں۔ مجھے یہ بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں، بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی ان قریب دے گا۔ دوسری چیز، فواد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اینڈ ہی وڈ لائک ٹو ایلیبریٹ اف ہی وانٹس ٹو۔ دوسری چیز جب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی۔ کل صبح میں جرمنی روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی اعتماد میں لیا ہے۔ اس وزٹ میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی
प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ होगी, और वो और मैं एक पैनल को कोचेयर भी करेंगे जो अफगानिस्तान और इस खित्ते की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर वो अफगानिस्तान का और मैं पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वहाँ पेश करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ रूस के वज़ीर ख़ारजा जनाब लेवरॉफ के साथ मीटिंग तय हो चुकी है और इंशाअल्लाह मेरी उनसे भी नशिस्त होगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि रूस ने भी अभी एक मॉस्को में मीटिंग मुनक़िद की जिसमें कि अफ़गान लीडरशिप के बहुत से फैक्शंस के नुमाइंदे थे और वहाँ तबादला ख्याल हुआ और एक अच्छी पेशरफ्त हुई। तो मैं उनसे पहले भी मॉस्को में मिल के आया हूँ, अब ये दूसरी नशिस्त हुई है और हमारी जो एक पॉलिसी है कि हम रीजनल स्टेक होल्डर्स को इन द लूप रखें, एक दूसरे से मशावरत करें ताकि सारे पीस और रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की एक रीजनल ओनरशिप हो जाए, तो उसकी तरफ ये एक अहम कदम होगा। इसके साथ साथ जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से भी मेरी मीटिंग तय हो चुकी है, उज़्बेक फॉरेन मिनिस्टर से, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त होगी और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त होगी। इसके अलावा वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डेलीगेशन अमेरिकन सेनेटर्स का और कांग्रेसमैन का, जो हाउस के जो अपना है रिप्रेजेंटेटिव्स उनका है, और वहाँ इंशाअल्लाह मेरी 15 तारीख को 9 यूएस की सेनेटर्स के साथ और 10 हाउस के मेंबरान के साथ मीटिंग तय हो गई है। तो इंशाअल्लाह आई विल ऑल्सो बी इंगेजिंग विद अबाउट 19 मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस, ताकि जो विस्पसे थे वो अल्लाह के फजल से अब वो ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था, जसारत की थी कि इंशाअल्लाह वी विल रीसेट आवर रिलेशनशिप विद द यूएस। अब खुदा के फजल व करम से वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम तशरीफ़ लाए थे और अपने दौरे के अख्ताम पर जो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया था, जो उन्होंने बयानात दिए थे, वो आपके सामने हैं, पॉजिटिव थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो के साथ मेरी 2 नशिस्तें हुई और मैं एतमाद से कह सकता हूँ दोनों बहुत मुफीद थीं। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इस वक्त अमेरिका के फोकल पर्सन हैं और वो सारी गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं और वो फिर रीजन का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने जो अभी अपना हालिया बयान दिया है USIP की नशिस्त में, उसमें पाकिस्तान के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, एंड माइंड यू ये वो शख्सियत कह रही है जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो पाकिस्तान में बेपनाह तशवीश थी उनके अपॉइंटमेंट पर, क्योंकि एक माजी और माजी के बहुत से कलमात थे। तो उस शख्सियत से पाकिस्तान के बारे में इतनी मुस्बत बात होनी, ये आपके लिए एक इत्मीनान और खुशी का ज़रिया होगा। तो ये पेशरफ्त थी जिसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा था। सऊदी अरब के बारे में जो मैंने पहले कहा, फवाद साहब आप उसमें इजाफ़ा फरमाना चाहेंगे, रज़ाक साहब करना चाहेंगे, तो फ्लोर इज़ योर्स।